بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، شادی میں رکاوٹ۔ جن بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کافی بہن بھائی اس مسئلے میں پریشان حال ہیں کہ اچھے رشتے نہیں مل رہے، رشتہ آتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی آتا ہے تو بات بنتی نہیں ہے، اگر کسی سے بات بن بھی جائے وہ بات کر کے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر بات وہی ختم ہو جاتی ہے، تو آگے بات چلتی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم ایک بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کریں گے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کو رشتہ ملے گا، رشتہ بھی آئے گا، اور آئے گا بھی بہترین ہم سفر کا رشتہ آئے گا، جو آپ کی زندگی پرسکون زندگی گزرے گی۔ شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ذہن نہیں ملتے ہیں، ان کے خیالات نہیں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کے خیالات اور آپ کے ذہن میں ہم آہنگی ہوگی، تو بہت ہی خوش و خرم زندگی انشاءاللہ بسر کریں گے۔ اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے کو چھوڑیں نہیں۔ کافی لوگ سنتے تو ہوں گے وظائف، لیکن وہ عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اگر کریں گے عمل تو انشاءاللہ فائدہ پائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ عشاء کی نماز جب پڑھ لیں گے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنی ہیں حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، وہ ایک جگہ مختص کر لیں، اسی جگہ پہ روزانہ بیٹھنا ہے۔ تو آپ نے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ ایک آیت ہے، قرآن پاک کی آیات ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے اور ایک دوسری ہے ربی حب لی من الصالحین، یہ دونوں آیات قرآنی ہیں۔ ان کو آپ نے 333 بار پڑھنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ پڑھ لیں گے، کوئی 15-20 منٹ کا کام ہے سارا، تو یہ آپ کریں۔ جب یہ آپ وظیفہ پڑھ لیں تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اہل علم لوگوں کو میرے اس وظیفے سے اعتراض ہو کہ یہاں بات تو شادی کی ہو رہی ہے اور وظیفہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اولاد کے لیے۔ تو میرے بھائی، شادی کی بات تو ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال تو کیا جا رہا ہے شادی کا، مگر یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اولاد کا بتایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے جب تک بیوی نہ ہوگی اولاد کس طرح ہوگی؟ ہر چیز کے حصول کی خاطر اسباب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کرے گا اور اللہ پاک جب اس کی دعا کو قبولیت عطا فرمائیں گے تو پہلے اس کی بیوی کے اسباب پیدا کریں گے، اس کے لیے بیوی کے اسباب پیدا کریں گے، اس کو بیوی ملے گی اور پھر اولاد ملے گی، یعنی ایک دعا سے 2 مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک بیوی بھی عطا فرما دیں گے اور اولاد بھی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ تو آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے، جب یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو گھر کی چھت پہ جانا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ننگے سر آپ نے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یہ ایک دعا ہے، یہ آپ نے 500 بار پڑھنی ہے، ننگے سر پڑھنی ہے، گھر کے چھت پہ جا کے پڑھنی ہے، وظیفہ پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے، اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور رشتہ آ جاتا ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، جب تک نکاح نہ ہو جائے یہ وظیفہ آپ نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ نکاح ہو جائے، بے شک منگنی بھی ہو جائے تب بھی نہیں چھوڑنا، نکاح ہو جائے پھر اس کے بعد چھوڑ دیں وظیفے کو، اگر پھر اس کے بعد ظاہر چھوڑنا ہی ہے، نکاح ہو گیا تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو
اس کے بعد یہ جب دعا 500 بار پڑھ لیں گے پھر دعا بھی کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے لیے بہترین رشتہ کہیں سے بھیجیں گے اور آپ کی دعا کو قبولیت کا درجہ بھی ملے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنا خاص فضل، اپنا خاص کرم، اپنا خاص رحم فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔